گا. تو ابھی دیکھیں جلدی عمر میں شادی ہوگی لڑکی کی, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی لائف شادی کیسے گزارے, ٹھیک ہے, جو اس کی شادی بھی ٹھیک رہے اور گھر والے بھی ٹھیک رہیں. بیوی کو ڈیولپ کرنا بیٹی کو ڈیولپ کرنے سے پہلا فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کو قوام بولتے ہیں. لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, آپ نے اپنی بیوی ڈیولپ کرنی ہے بالکل بیٹیوں کی طرح. بالکل آپ کی ابھی عمر نہیں ہے, اب تو اللہ نے آپ کو بچے دے دیے تو آپ کو سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بیوی کو بھی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اب آپ اور دونوں وہ ایک ہی عمر کے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کامنٹ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے آپ کا. آئی ڈونٹ نو یو, سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ڈیولپڈ یو آر اور ناٹ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسیوم دیٹ یو ہیو اے بیسک سینس کے ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اگلے 10 سال کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے بچے کا نام کیا ہے؟ اذلان. تو اذلان کی اگلی 10 سال کی ٹریجیکٹری تو آپ دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, کیا پتہ 20 کی دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ. مگر آپ بیگم کا نام کیا آپ کی؟ نمرہ. تو نمرہ کی نہیں دیکھ رہے, سمجھ رہے ہیں. نمرہ کی اپنی آئیڈینٹی تھی نا. بالکل. وہ آپ اذلان کی آئیڈینٹی کے پیچھے نمرہ کی آئیڈینٹی اگر چھپا دیا آپ نے تو اذلان کو بھی آپ نے پوری طریقے سے زیرو کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سو ابھی تو اگلے 7-8 سال تک جو نمرہ کی اسپریچول سیلف ہے وہ اذلان کی اسپریچول سیلف کا کیپ ہے, کیا کا لمٹ ہے. اگر نمرہ کی اسپریچولیٹی ڈیولپ نہیں ہوئی, اس کی آئی کیو نہ ڈیولپ ہوا, اس کا ایموشنل سیلف کمپلیٹ نہ ہوئی تو اذلان کو تباہ کر دی. آئی گارنٹی یو دیٹ. زیادہ تر قوم پاکستان میں ہماری ماؤں نے تباہ کر دی ہوئی ہے. اچھا. وہ اپنے سارے غم اپنے بچوں پہ لاد دیتی ہیں, یہاں تک کہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلا بیٹی سے اس کا بچہ بنا لیتی ہے. جی بالکل. جرگمال بنایا ہوا ہے پاکستانی ماؤں نے اپنے بچوں کو. جی اوکے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایموشنل سیلف اور مینٹل سیلف میں زیرو تھی. ان کے باپوں نے نہیں ڈیولپ کیا تھا, اس کے بعد شوہروں نے نہیں کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے تباہ کر. اسی طریقے سے سائیکل کنٹینیو رہتی ہے. اس لیے پاکستانی زیادہ تر جو پاکستانی وہ چھوٹا سوچتے ہیں. جب کوئی چھوٹا سوچتا ہے تو اس کی مینٹل سیلف نہیں ہوتی. نہیں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. اور ہارزونٹل چلیں خیر ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. سو اب آپ کا کیا کام ہے, سب سے پہلے نمرہ کے اگلے 10 سال کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا. ہر قسم کی اسکل, ہر قسم کی سینس, ہر قسم کا نالج, یہ جو ضرورت ہے اگلے 10 سال کے مسائل کو, اگلے 50 سال کے مسائل کو ڈیل کرنے کا, اپنے اور اذلان کے اور باقی کے بچوں کے جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں, یہ پلان لاک ہوگا اس ٹیبل پہ, دونوں میاں بیوی بیٹھ کے کریں گے. ٹھیک ہوگا. اور 1000 ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں آتی ہوں گی آپ کیسے ڈیولپ کریں گے, آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے ان چیزوں کو, اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے. لٹرلی you'll hire teachers, you'll hire training material, books, I don't know what you have to do, سب کچھ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں شادی. ہم نے سمجھا تھا گاڑی لینے کو شادی کہتے ہیں, سمجھ, یا کسی اور جگہ پہ ٹرپ لے یا ویکیشن پہ جانے کو. ارلی میرج کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے, یاد رکھیے, کیونکہ آپ کو انڈر ڈیولپڈ بھی ملتی ہے, انڈر ڈیولپڈ شوہر ملتا ہے. لیٹ شادی کے یہ نقصان نہیں ہوتے. آپ ڈیولپڈ بیوی جو بھی ہو, غلط ڈیولپ ہو گیا جو بھی ہو گیا, مگر ڈیولپڈ مل گیا. جی ہاں. سو it's fun to learn with your wife, to grow up with your wife. That's ہاں, تو یہ ساتھ آپ مل کے چلتے ہو. ہاں مگر پروفیشنل طریقے سے نا, مطلب اس کو کیجول نہیں لینا. ایک کوارڈینیٹ لاک ہوگا, ایک سال کے آبجیکٹیوز لاک ہوں گے, آبجیکٹیوز نہیں میٹ ہو رہے تو روئیں گے دونوں بیٹھ کے اکٹھے. سمجھے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. کس کا؟ اذلان کا. سمجھ رہے ہیں. سو آپ دونوں ڈیولپ نہیں ہو رہے تو اذلان ڈیولپ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کا بچہ اس سے کم ہے جس جگہ پہ آپ ہیں. یہ اصول ہے. اگر آپ نے اپنی جگہ نہ بدلی اور جگہ اپنی کیپیسٹی نہ بڑھائی, اس کی نہیں بڑھ سکتی. کوئی اسکول کالج اس ایموشنالٹی سے اس کیپیسٹی سے انہینس نہیں کرے گا جس سائیکولوجیکل کیپیسٹی میں ماں باپ کی ایکیومولیٹیو ایوریج ہوتی ہے. ماں باپ کی ایکیومولیٹیو ایوریج بچوں کی سائیکولوجیکل کیپیسٹی بناتی ہے. اب آپ دونوں کی کیا, آئی ایم ناٹ کامنٹنگ کہ آپ کیا ہے, آئی ڈو ناٹ نو یو, بٹ آپ دونوں کی جو بھی ایوریج ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بچے کی لمٹ ہے. تو یا تو ابھی بھی بڑھا لیں آپ, بالکل, اور ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. 3rd ایئر کا مارک اچیو ہو گیا نا بچے کا, تو 3را سال ہے, اس کے بعد اس نے آپ کی وہ میمیکری کرنی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ آپ کو مطلب ہی از گوئنگ ٹو, مطلب اس وقت آپ نے اس کا مذہب بنانا ہے 3rd ایئر میں. خود سوچیں ایک بچہ اپنا مذہب آپ کے میں کرے, باقی کی چیزیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں. جو آپ کہیں گے وہ بن جائے گا. جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو وہ صحیح مانے گا. جس چیز کو آپ صحیح کہیں گے وہ چیز اس کے لیے صحیح ہوگی. جس کو آپ کہیں گے ولن, وہ اس کے لیے ساری عمر کا ولن, دشمن. سوچیں کتنی طاقت ہے آپ کے پاس. سو یہ میں ابھی بتا دوں, if you don't write this down, you don't plan it properly, آپ سے سوال ہونا ہے. بالکل. آخرت میں آپ سے وہ سوال ہونے ہیں کہ میں آپ دونوں میاں بیوی سے, بالکل,
اور اس سے کم سوال ہونے اذلان کی غلطی کا سوال اذلان سے بھی ہونا ہے جی، اور اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے. بالکل. اوکے, اذلان کی امی کی غلطی کا سوال اذلان کی امی سے بھی ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے, اور آپ سے آپ کی غلطی کا بھی سوال بھی ہونا ہے, نمرہ کی بھی اور اذلان کی بھی. ان دونوں سے ایک, اذلان سے صرف اس کا اپنا, نمرہ سے اس کا اور اپنے بچے کا, اور آپ سے ان تینوں کا. تو آپ تو گئے, آپ نے یہ پلان نہ کیا تو آپ گئے. تو میں گیا. سمجھائی, جو مرد ہونے کے فائدے ہم اٹھاتے ہیں نا, وہ مفت میں نہیں آتے, اس کی قیمت ہے. سمجھ رہے ہیں, مرد ہونے کی قیمت بہت زیادہ ہے, یہ عورتوں کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل, ہمیں اتنی ہیوی قیمت دینی ہے تب شادیاں کریں. ٹھیک ہے, ابھی تو پہلی ہوئی ہے آپ کی. بالکل. سمجھ رہے. السلام علیکم. ہاؤ ٹو سلیکٹ اے اسپاؤز, اور لڑکی کے کیا اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے, لڑکے کے کیا اسٹینڈرڈز ہونا چاہیے. ہمیں اسلام نے ہر چیز اتنے واضح اور اتنے اچھے طریقے سے پرووائڈ کر دی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو کون سے ایسے اسٹینڈرڈز ہیں یا کون سے ایسی ڈیل بریکرز ہیں جہاں پہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا ہے. اگر لڑکے کی بات کی جائے تو وہ سب سے پہلے لڑکی میں یہی دیکھتا ہے کہ اس کا اللہ سے کتنے زیادہ ڈرنے والی ہے اور اس کے پرسپیکٹیو کیا ہے, وہ کس لینس سے چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ میری رسپیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. کیونکہ ہر مرد کبھی بھی اس چیز پہ اس کا نو گو ایریا ہوتا ہے کہ اگر اس کی عورت اس کی رسپیکٹ نہ کرے, اگر وہ دیندار ہے اور وہ دین کو کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. اور سیم ایز اٹ از یہ ایک لڑکی کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ لڑکے کو کس لینس سے دیکھتی ہے, کہ لڑکے میں کیا کیا چیزیں ہیں, وہ رسپانسیبل ہے, وہ لائف میں آنے والے آبسٹیکلس کو, جو بھی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں ان کو ٹیکل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. مگر آج کل کی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس لیول پہ پیرنٹنگ ڈیفالٹی ہو چکی ہے کہ زیادہ تر لڑکے ماماز بوائے بن چکے ہیں یا وہ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. وہ نہ تو ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ ہے, نہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ خود سے ڈیسیجن میکنگ سینس کر سکیں. اگر ایسے لڑکوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو فرسٹ آف آل وہ اپنی زندگی برباد کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ میں وہ اپنی جو لڑکی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ اس کی بھی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو نو یو شوڈ ڈرا دا لائن. کبھی بھی آپ نے ایسی چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا, کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی عورت کی پرورش کرتا ہے, اپنی عورت کو اس لیول پہ لے کے جاتا ہے کہ وہ اس کی اولاد کی پرورش کر سکے. اگر جو مرد ہے وہی 30 سال کا کاکا بنا ہوا ہے, وہی 25 سال کا کاکا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس نے کس طرح اپنی زندگی کو سروائیول موڈ میں لے کے آنا, وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ موڈ میں ہی رہے گا. تو ایسی شادیاں جو سی ہوتی ہیں وہ مزید نواز شریف پیدا کریں گی. ایسی شادیاں مزید جو سی ہیں وہ اس طرح کے لوگ لے کے آئیں گے وہ جو دوسروں کا حق مارنے میں یا دوسروں کو نیچا دکھانے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو نو یور ڈیل بریکرز, نو یور ریڈ فلیگز, کہ کون سی چیزوں پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا.